آپ جو ہے نا اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ قربت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکی چچا ہیں۔ تو جو روایتیں ہیں نا جی وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی، اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں، لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ بہت کم تعداد میں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے ان کی وفات والے سال کو عام الحزن منایا ہے۔ دو آپ کے قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تھی 49 ایئرز، ایک سیدہ خدیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب۔ تو جس سال کو حضور نے غم کا، اس کے بارے میں کون ایسی بات کرتا ہے؟ صرف یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ جو ابو طالب تھے اس نے اسلام نہیں لایا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، اس کا اسلام پہ خاتمہ نہیں ہوا، وہ کافر ہو کے مرے۔ تو اس بات کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ کافر ہے جو مسلمان نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور ثابت قدم رہے اور اسلام کو ترقی نصیب ہوئی جن کے لیے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں تو آپ ایسی بات کرتے نہیں ہیں۔ جب ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں آپ تو یہ درس نہیں دیتے ہیں کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بول، بھائی ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ نکالیں صحابہ کے حوالے سے، جو ابو بکر ہیں، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عثمان غنی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے۔ نہیں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر کے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے، مال کے ذریعے سے اور صحبت کے ذریعے سے۔ تو ان کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلتے صحابہ کے بارے میں، خاص کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ جب بھی بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو ادھر کی ادھر بات کر دیتے ہیں، سیدھی بات کر کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے صحابہ کے اندر اور اہل بیت کے اندر۔ نہیں، ادھر کی بات ادھر کریں گے، ادھر کی بات ادھر کریں گے۔ اب مسئلہ آیا ہے جب ابو طالب کا، تو یہ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا خیال کریں۔ تو کس کو خیال نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا؟ آپ کو خیال ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ یہاں پر تو کفر اسلام کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنا موقف دے دیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ کہا سنیوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ اپنا نظریہ ہی بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے لوگ ناراض ہو جائیں، جن کو آپ خوش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جن کے آپ ترانے گاتے ہیں، جن کو اپنا آپ بھائی سمجھتے ہیں۔